نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، ماہ رجب المرجب بڑی تیزی سے رواں دوا ہے، اور ان قریب آپ حضرات کنڈے کی نیاز کے نام سے ایک فاتحہ خوانی کا انعقاد کرتے ہیں، جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ ان کی شان کیا ہے؟ ان سے ہمیں یہ لگاؤ کیوں ہے؟ یوں تو ہر اس شخص سے ہمارا لگاؤ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے۔ ہر وہ شخص ہمارا ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہے، مگر یہ وہ حضرات ہیں جو ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، اور امام حسین یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ یہ ایک سلسلہ شجرہ نسب ہے باپ کی طرف سے۔ ماں کی طرف سے جب ہم دیکھیں گے تو حضرت امام جعفر صادق کی ماں کا نام ام فروہ ہے، اور ام فروہ جو ہیں یہ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور قاسم جو ہیں یہ محمد کے بیٹے ہیں، اور محمد جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ یعنی ماں کی طرف سے جو شجرہ نسب ہے وہ جا کر کے حضرت صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، اور جو باپ کی طرف سے شجرہ نسب ہے وہ اوپر جا کر مولا علی تک پہنچتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق خود ہی کہا کرتے تھے کہ مجھے صدیق اکبر نے 2 بار جنا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی ماں جو ہے ام فروہ، یہ ایک طرف تو حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہیں، اور دوسری طرف سے جو ام فروہ کی ماں ہیں وہ بھی صدیق اکبر ہی کی نسل سے ہیں۔ تو اس طور پر حضرت امام جعفر صادق فخر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ حنفی المذہب ہیں، فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جن حضرات سے علمی استفادہ کیا اور جن کی بارگاہوں میں گئے اور جن سے سیکھا، ان تمام ہستیوں میں حضرت امام جعفر صادق بھی ہیں اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اندر جو جمال و کمال ہے اس میں حضرت امام جعفر صادق کا بھی حصہ شامل ہے۔ تو اب حنفی ہیں، اس طور پر بھی ہمیں امام جعفر صادق سے لگاؤ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد سے ہیں، اس طور پر بھی ہمیں ان سے لگاؤ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی پڑپوتی حضرت ام فروہ کے بیٹے ہیں، اس طور پر بھی ہمیں ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ اور آگے بڑھیں، ایک سلسلہ ہے سلسلہ نقش بندیہ، جیسے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، یہ 4 بڑے سلسلے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی درجنوں ہیں، مگر یہ 4 بڑے ہیں۔
سلسلہ نقشبندیہ جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہے، مگر یہ سلسلہ آگے جا کر کے ادھر سے صدیق اکبر سے جاری ہوتے ہوئے اور ادھر سے حضرت مولائے کائنات کی طرف سے بھی فیض آتے امام جعفر صادق پہ دونوں ایک ہو گیا ہے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ وہ سلسلہ ہے جس میں حضرت علی کا فیضان بھی ہے اور صدیق اکبر کا فیضان بھی شامل ہے، تو وہ امام جعفر صادق ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس طور پر بھی ہمیں ان سے لگاؤ ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے جس کے سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی کڑیاں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے جو حضرات ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ عز و جل ان کی قسم کو پورا فرما دے، یعنی مبارک ہستیاں ہیں اس کی سند میں۔ اس سند کی شان یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں اماموں میں سے ایک ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ اگر کسی مجنون آدمی کے اوپر، یعنی پاگل مجنون آدمی کے اوپر اس سند کو پڑھ کر کے دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس سند کے اندر وہ برکت رکھی اللہ پاک نے، اور اس سند میں امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام باقر اور حضرت امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام حسین، پھر مولا علی، پھر رسول اللہ، پھر جبریل امین، پھر اللہ کا ارشاد ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے، جو حدیث ہے، حدیث سن لیجیے آپ لوگ، مشہور حدیث پاک ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ امن میں آ گیا۔ لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا وہ امن میں آ گیا۔ تو اس حدیث پاک کو جن مقدس ہستیوں نے روایت کیا ہے وہ اہل بیت اطہار سے ہے، اور ان میں امام جعفر صادق بھی شامل ہے۔ یاد رہے، یہ جو کنڈا کہہ لیں آپ، جو بھی آپ نام دیتے ہیں، یہ نام لوگ اپنے اپنے اعتبار سے دیتے ہیں، حقیقت میں یہ ساری چیزیں ایصال ثواب ہوتی ہیں۔ بعض ہمارے احباب نہ جاننے کی وجہ سے ناموں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ نام قرآن میں کہاں ہے، یہ نام حدیث میں کہاں ہے۔ اب وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ان کو نام اور اصل ان دونوں چیزوں کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ نام جو دیا جاتا ہے کسی چیز کا وہ انسان اپنے اپنے عرف کے اعتبار سے دیتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو حقیقت جو ہوتی ہے وہ ہے ایصال ثواب، یعنی کہ نیکیاں کر کے، نیک اعمال کر کے کسی بھی مومن بندے کے نام ایصال کر دینا، کسی بھی مومن بندے کے نام ایصال کر دینا، اسی کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ہماری بول چال میں اسی کو کہا جاتا ہے فاتحہ۔ اور آگے بڑھ جائیں، یہ فاتحہ کسی بزرگ کے نام سے جب لوگ کرتے ہیں تو اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں، 11ویں والی فاتحہ، 6ٹھی والی فاتحہ، کنڈے والی فاتحہ۔ تو یہ نام لوگوں کی پہچان و شناخت کے لیے ہوتے ہیں، نام اصل نہیں ہے۔ نام کے جو پیچھے مقصد ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ تو غلط فہمیوں سے جو ہے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور لوگ ان موٹی موٹی چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت بڑی بڑی غلطیوں کے شکار بھی ہو رہے ہیں۔ یاد رہے، ایصال ثواب جو اس مہینے میں کثرت سے آپ بالخصوص کرتے ہیں، اگلے مہینے میں بھی وہی حال ہوگا، اور پورا سال مسلمان تو کرتا ہی کرتا ہے۔ ایصال ثواب قرآن و سنت سے ثابت ہے، یعنی کہ اس کو کرنے کی تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ ایصال ثواب، ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ ایصال جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پہنچانا، اور ثواب تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کوئی اچھا کام کرو تو اس پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، اسی نیکی کو ثواب کہا جاتا ہے۔ ایصال ثواب مطلب کہ ثواب کو پہنچانا۔ اب رہا یہ کہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، تو یہ ہم اور آپ تو نہیں بتا سکتے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ بے شک ایک مومن جب دوسرے مومن کے لیے کچھ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ عمل، وہ نیکی اس تک پہنچتی ہے۔
جیسے قربانی، جیسے حج بدل، جیسے جنازے کی نماز، ایسے درجنوں کام ہیں، کرتا کسی اور کے لیے ہے اور کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ حج بدل جانتے ہیں، ایک بندے کو پاس پیسہ وغیرہ سب کچھ تو ہے، حج کرنے والی تمام چیزیں اس کے پاس موجود، پر وہ حج کر نہیں سکتا، معذور ہے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہو گئی، وہ حج نہیں کر سکتا، وہ حج کے جو سفر ہے، جو اس کی مشکلات ہیں، وہ اس کے ساتھ جھیل نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ کسی دوسرے بندے کو اسی پیسے سے حج کے لیے بھیجے گا۔ اب وہ دوسرا بندہ جو ہوگا وہ جائے گا، پورا حج کرے گا جیسا حج کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ میں سمجھانے کے لیے عام لب و لہجے میں بتا رہا ہوں، حج بدل، حج ہے اس کا، کر رہا ہے وہ بندہ، مگر اگر نیک نیتی شامل ہے اور واقعی یہ بندہ مجبور ہے، بے بس ہے، یہ سفر کے مشکلات کو نہیں اٹھا سکتا، اگرچہ اس کے پاس پیسے تو ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اب وہ بندہ جب صحیح طور پہ حج کر لے گا، اس کا تو نفل ہوگا، اس کا بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اس نے تو کیا ہی نہیں حج، اس کا حج کیسے ہو جائے گا؟ کیا تو دوسرے بندے نے نا، تو یہی حج بدل ہے۔ ایسے ہی قربانی آپ لوگ کرتے ہیں، قربانی آپ جب کر رہے ہیں تو کچھ رسول اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، کچھ کسی بزرگ کے نام، کچھ جو انتقال کر گئے گھر کے بڑے بوڑھے ان کے نام کر دیتے ہیں، کسی اور کے نام کرتے ہیں نا۔ تو قربانی تو آپ نے کیا، ثواب ان تک کیسے پہنچے گا؟ اگر ثواب نہیں پہنچتا، کسی کے عمل کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچتا، تو پھر تو قربانی کا ثواب بھی ان تک نہیں پہنچے گا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی فرماتے تھے اور اس کا ثواب امت کے نام بخش دیا کرتے تھے۔ تو جب ثواب نہیں پہنچتا تو قربانی تو حضور نے کی تھی، اس کا ثواب انہی کو ملنا تھا، یہ امت کے نام کیسے بخش دیا؟ اگر پہنچتا نہیں تو سرکار ایسا کام ہرگز نہ فرماتے۔ اسی طرح سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہر سال قربانی کرتے تو ایک جانور، ابھی بات چل رہی رسول اللہ کے دنیا سے وصال کر جانے کے بعد، حضرت علی ایک جانور کی قربانی خود رسول اللہ کے نام کیا کرتے تھے۔ اب حضور تو دنیا سے وصال کر گئے ظاہری طور پر، تو اس قربانی کو جو حضرت مولا علی کر رہے ہیں، اس کا ثواب حضور تک کیسے پہنچے گا؟ تو ثواب اگر نہیں پہنچتا تو مولا علی یہ کام ہرگز نہ فرماتے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے معتزلہ کی ذہنیت لوگوں میں آئی کہ نیکی پہنچتی نہیں، حالانکہ قرآن و سنت میں سینکڑوں اس کی مثالیں ہیں کہ نیک اعمال ایک دوسرے تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ خود آپ دیکھیں، جنازے کی نماز مردہ نہیں پڑھتا، زندے پڑھتے ہیں، مگر پڑھا جاتا ہے مردے کے لیے، پڑھتے ہیں سارے زندے۔ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ جنازے کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اتنے لوگ شامل ہو جائیں، اتنے یہ ہو جائے تمام باتیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ بخشا کون گیا؟ پڑھا کس نے؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی، پڑھا زندوں نے، بخشا گیا مردہ۔ تو اگر زندوں کے کام سے کسی کو کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے، جنازے کی نماز بالکل بیکار ہو جائے گی۔ پھر آج جنازے کی نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اب اگرچہ اس کے معنی آپ نہ جانتے ہوں، لیکن آپ اپنی زبان میں یعنی جو یاد کر کے پڑھ رہے کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ بخش دے۔ کس کو بخش دے؟ حینا لحینا، ہمارے زندوں کو بخش دے، جو بھی ہمارے زندے دنیا میں موجود ہیں ایمان والے، اے اللہ ان کو بخش دے۔ ومیتنا، اے اللہ جو ایمان والے دنیا سے کوچ کر گئے سب کو بخش دے۔ یہ آپ دعا میں کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی بخش دے، وغائبنا، جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، عورتوں کو بھی بخش دے۔ تو اگر کسی کے دعا سے، کسی کے نیکی سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو اس دعا کرنا بیکار ہے آپ کا۔ یہ آپ جنازے میں ایسی دعا کیوں کرتے جس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کسی کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش دے، تو یہ دعا زندہ کر رہا ہے، مردہ تو نہیں کر رہا ہے نا۔ تو اگر آپ کے دعا سے اس کو فائدہ نہیں ملنا ہے تو آپ یہ دعا کر کیوں رہے ہیں؟ تو فضول بات ہوگی نا۔ اسلام فضول کاموں کی تعلیم نہیں دیتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اسلامی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ ایک مومن جب کوئی نیک کام کرے گا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، اور اس ثواب کو جس مومن کے نام چاہے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں زندوں کے نام چاہے یا جو انتقال کر گئے ان کے۔ ہمارے بعض لوگوں نے یہ سمجھا، یہ بھی غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب جو ہوتا ہے صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک نیکی ہے، نیکی دوسروں کو نیکی دینا، یعنی زندوں کو بھی ایسا کام کر سکتے ہیں، اور اسی تو کہتے ہیں نا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ جو دعا مانگتے ہیں اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں لفظوں کو لوگوں نے تو یاد کر لیا، زبانی رٹ لیا، اس کا معنی مطلب اس کی گہرائی میں غوطہ لگانے کی کوشش نہ ہوئی، جس کی وجہ سے غیر ہمارے احباب کو دھوکہ بھی دیتے ہیں اور اہل سنت سے بھٹکانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز، نیکی زندوں کو اور جو انتقال کر گئے ان کو پہنچائی جا سکتی ہے، اور یہ کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں، حضور کے بعد صحابہ نے اپنے اپنے طریقوں سے اس کام کو کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نیکی جو پہنچنے کے شرطیں ہیں، وہ 2-3 شرطیں بڑی اہم ہیں، اس کو پیش نظر رکھیں۔ نیکی جو پہنچانے والا بندہ ہے وہ مومن ہونا چاہیے، اور جس تک پہنچایا جا رہا ہے اس کا بھی مومن ہونا ضروری ہے۔ پہنچانے والا اور جس تک پہنچایا جا رہا ہے، ان دونوں کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اب وہ چاہے حیات سے ہوں چاہے انتقال کر گئے، لیکن دونوں کا مومن ہونا یہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی جو ہوتی ہے کسی اچھے کام کا بدلہ، یہ نیکی ایمان والوں کو ہی ملتی۔ جیسے قرآن آپ نے پڑھا تو قرآن پہ آپ کو کیا ملے گی؟ ثواب ملے گا۔ کسی کو پانی پلایا کیا ملے گا آپ کو؟ کسی کو کھانا کھلا دیا تو کیا ملے گا آپ کو؟ کسی کے کپڑے پہنا دیے کسی کو تو کیا ملے گا آپ کو؟ کسی کمزور کو آپ نے سہارا دے دیا تو کیا ملے گا آپ کو؟ نیکی، اسی کو ثواب بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو مل رہا ہے نا، یہ ایمان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ ایمان ہے تو نیکی ہے، اگر ایمان نہیں ہے اور پھر یہ سارے کام کیے جائیں تو آخرت میں اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اس کو ذہن میں آپ کو رکھنا پڑے گا کہ نیکی جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ملتی ہے۔ آپ نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا 10 نیکی، اللہ چاہے تو 700 نیکی بھی عطا فرما دے۔ اب یہی قرآن پاک کی وہی آیت کسی غیر نے پڑھا تو اسے وہ نیکی نہیں ملے گی۔ ایمان کی وجہ سے ہی آپ کو نیکی ملتی، ایک بات۔ اب نیکی آپ کو حاصل ہو گئی، اب جس تک آپ پہنچا رہے ہیں اس شخص کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے معاذ اللہ فرعون کے نام، حامان و شداد کے نام، یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کہ یہ کھلے ہوئے لوگ ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے نام آپ نیکی کر کے بخش دیے جائیں، ہرگز ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو ایسا کرے گا اگر کھلے ہوئے شخص کے تعلق سے کرے گا تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں، کرنے والا مومن ہو، جس تک پہنچایا جا رہا ہے وہ بھی مومن ہے۔ اب اسی کام کو الگ الگ ناموں سے ہمارے زمانے میں یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے احباب فاتحہ کہہ لیں، نظر و نیاز کہہ لیتے ہیں، کوئی اور نام دے دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے اس کو تیجا 40واں برسی کہہ دیا جاتا ہے، کسی بزرگ کا ہوتا ہے اس کو عرس کہہ دیا جاتا ہے، کسی بزرگ کی کوئی تاریخ خاص ہوتی ہے تو اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں، جیسے 11ویں 12ویں نام دے دیا گیا۔ تو یہ نام دینے پر آپ بحث نہ کریں، اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہے ایصال ثواب، نیکی ایک سے دوسرے تک پہنچانا۔ تو نیکی بہرحال پہنچتی ہے، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں ایک نہیں درجنوں مقام پر ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ سوال ہوا کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی کیا لوگ ایسا کرتے تھے، تو آپ نے اس کے جواب میں 25 حدیثیں نقل فرما 25 روایات نقل فرمایا کہ اس زمانے میں 25 طریقے سے ایصال ثواب کیا جاتا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں 25 طریقوں سے ایصال ثواب کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو خیر، اب رہا اس کے آگے کا مسئلہ، جو نیکی آپ نے کیا اسے کسی کے نام بخش دیا تو کیا آپ کے پاس نیکی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ دنیا میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بینک میں پیسہ ہے، ٹرانسفر کر دیا کسی اور کے اکاؤنٹ میں تو آپ کا ختم ہو جائے گا، مائنس۔ اسلامیات میں ایسا نہیں ہے، رحمت الہی میں ایسا نہیں ہے۔
بارگاہ رب العلا میں ایسا نہیں ہے. آپ نے جو نیکی کیا اس نیکی کو کروڑوں لوگوں تک پہنچا دے, آپ کے یہاں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. ہم نے ایک قرآن پڑھا تھا, اس قرآن کو دادا کے نام بخش دیا, تو کیا اب اس قرآن کو جو پڑھا تھا ثواب ملا تھا, تو اب تو میرا بچا ہی نہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں تو الٹا معاملہ ہے کہ اگر آپ نے, الٹا سے مراد یہ کہ رحمت الہی کا طریقہ کار الگ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مومنوں کے ساتھ خیر خواہی کیا اور جذبہ ہمدردی کی وجہ سے اہل ایمان کے نام ایصال کر دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو عطا فرمائے گا ہی, مگر رحم دلی کی وجہ سے پروردگار عالم آپ کو ڈبل عطا فرمائے گا. نیکی ختم نہیں ہوتی. جسے بعض لوگ کہتے ہیں نا, ہم نے یار 5 قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو تو بخش دیا, اب کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے. تو یہ ذہن اس لیے بنتا ہے, سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا ہمارے طرف سے, جو ثواب ملا ہوگا وہ ہم نے دے دیا تو ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایصال ثواب جب ہم کسی کو کر رہے ہوتے ہیں تو نام کسی کا لیتے ہیں خاص طور سے, مگر آپ دیکھے ہوں گے جو فاتحوں میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں, ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ لفظ ہم لوگ بار بار بولتے ہیں. جب بھی کچھ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں, پھر انبیاء, پھر اس کے بعد درجہ درجہ نام لیتے ہیں. کچھ لوگوں کا نام لیتے ہیں, کچھ لوگوں کا نام نہیں لیتے, مگر سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں بھائی فلاں خاص طور پر ان کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں. اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے, بڑی حکمت ہوتی ہے. اب انہی چیزوں کا اتنا موقع نہیں ہوتا کہ میں ان تمام حکمتوں سے پردہ اٹھاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ اہل اسلام کا کوئی کام فضول نہیں ہے. رحمت الہی چونکہ بہت زیادہ ہے, اللہ اس بات کو خوب پسند فرماتا ہے کہ بندہ دوسرے بندے سے دلی محبت کرے. تو جب ہم اس نیکی کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کریں گے, سرکار کی تو شان ارفع و اعلیٰ ہے, سرکار کی شان تو, انبیاء کی شان تو ارفع و اعلیٰ ہے, صحابہ اور اہل بیت کا مقام تو ارفع و اعلیٰ ہے. وہ تو بخشائے ہوئے حضرات ہیں, ہماری بخشش تو ان کے صدقے میں ہوتی ہے. لہٰذا ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان بارگاہوں کی وجہ سے اس نیکی کو قبول فرما لے, اور جب یہاں قبول ہو جائے گا تو وہاں بھی قبول ہو جائے گا. خاص طور سے پہلے ان حضرات کا نام یا تمام مسلمانوں کا نام لینے کے بعد پھر اس خاص بندے کا نام لیا جاتا ہے. چلو نام نہیں بھی لیا تو کیا غلطی سے کہیں اور پہنچ جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے بینک اکاؤنٹ کی طرح نہیں کہ بھائی غلطی سے کچھ نمبر ٹائپ ہو گیا تو چلا جائے گا. یہاں ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں جس خیال سے, جس تصور سے ذہن میں جو بات آپ کے موجود تھی, نیکی جس وجہ سے آپ کر رہے تھے, ابھی اپنے منہ سے آپ نے کہا نہیں کہ اس تک پہنچ جائے گا. مثلا آج قرآن خوانی ہے, کیوں قرآن خوانی کیوں ہے؟ ارے بھائی آج فلاں صاحب کی ایصال ثواب ہے, فاتحہ ہے, نذر ہے, اسی کے لیے قرآن خوانی ہے. ابھی جتنے لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ان تک بہرحال پہنچ رہا ہے. اپنے منہ سے خاص لفظوں سے کہو یا نہ کہو, مگر کہتے اس لیے ہے کہ ایک باطن بھی ہے اور ایک ظاہر بھی ہے. ظاہری طور پر بھی باقاعدہ کہنا چاہیے تاکہ لوگ اس پہ آمین کہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو. معلوم نہیں کہا تو کیا فاتحہ نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پہ سمجھیں, آپ نے گھر میں کھانا بنایا, دل میں خیال تھا کہ کسی غریب کو ایک ٹائم پہ کھانا دے دوں گا تو میرے ماں باپ کو ثواب مل جائے. اس نیت سے بنایا کھانا اور جا کر کے کسی غریب کو دے کے آ گئے. اب اس غریب سے آپ نے نہیں کہا کہ بھیا یہ اپنے اماں کے لیے, ابا کے لیے دیا ہو, کوئی ضرورت نہیں کہنے کی. وہ کھا لیا, آپ دے کے آ گئے, دل میں جو آپ کا ارادہ تھا وہ کام ہو گیا. تو اس کو بھی ذہن میں آپ رکھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب مرحومین کے نام کرتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے کہ اللہ اس نیکی کی بدولت, قرآن کی برکت سے ان کے گناہ کو معاف فرمائے اور ان کے نیکیوں میں اضافہ فرمائے. لیکن جب ہم یہ محبوبان خدا کے نام کرتے ہیں, اللہ کے مقرب بندوں کے نام کرتے ہیں, تو وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی شان کو اور بڑھا دے اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے. جیسے آپ امام حسین کے نام فاتحہ کر رہے ہیں, آپ حضرت علی کے نام فاتحہ کر رہے ہیں, تو کیا آپ کا ارادہ وہی ہوتا ہے جو آپ نے گھر کے مردوں کے لیے ہوتا ہے؟
بھئی اپنے گھر کا جو بندہ انتقال ہوا، جو اس کے نام آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، تو جو ارادہ آپ کے دل میں ہوتا ہے، کیا وہی ارادہ جب مولا علی کے نام پر کریں گے تو وہی ارادہ ہوگا؟ نہیں، وہ ارادہ نہیں ہوتا۔ یہاں جب اپنے گھر والوں کے نام سے کرتے ہوتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے، پانی پلانے کی برکت سے، کھانا کھلانے کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے ہمارے اس مرحوم کو بخش دے، اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کے درجے کو بلند فرما دے۔ یہ ہمارے دل میں یہ بات موجود ہوتی ہے۔ مگر جب یہ محبوبان خدا کے نام سے یہ سارے کام کرتے ہیں، کھانا بھی کھلا رہے ہیں، پانی بھی پلا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہاں نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کے مرتبے کو اور بڑھا دے اور ان کے غلاموں میں ہمیں بھی قبول فرما لے اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنا دے۔ تو فرق ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ایصال ثواب کے نام الگ الگ ہیں، اور اسی کو لے کر لوگ فریب دیتے ہیں، ہمارے لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ جسے دیکھیں بخاری شریف، یہ نام ہے۔ بخاری شریف کیا ہے؟ نام ہے کتاب کا، مگر جو اندر ہے وہ بخاری نہیں، حدیث ہے۔ نام اور چیز ہے صاحب۔ نام کسی چیز کا رکھ دینا بول چال کے لیے، آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، یہ ایک الگ چیز ہے، مگر جو اس کے اندر جو اصل چیز ہے اسے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہو کہ بخاری کا نام بخاری بھی نہیں ہے، بخاری شریف کا نام بخاری شریف نہیں ہے، اس کا نام دوسرا ہے، بہت لمبا سا نام ہے، یاد بھی جلدی نہیں کر پائیں گے آپ۔ مگر بول چال کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، زبان پہ لوگوں کے جاری ہو جائے، اس لیے اس کو بخاری بخاری کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کا نام، مسلم شریف کا نام مسلم شریف نہیں ہے، اس کا نام الگ ہے۔ جو واقعی نام رکھا گیا تھا وہ الگ نام ہے، لوگوں کی بول چال کے لیے اس کو مسلم شریف کہا جاتا ہے۔ خیر، یہ سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ بتانا یہ تھا کہ یہ جو نام رکھتے ہیں ہمارے لوگ، تیجا، 40واں، برسی، عرس، 11ویں، چھٹی، کنڈا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں نے اپنی سہولت کے اعتبار سے رکھا ہے۔ اصل مقصد صرف ایک ہے، ایصال ثواب۔ نیکی کرو اور ان کے نام ایصال ثواب کرو۔ اب یہ ایصال ثواب اکیلے اکیلے کر لو، اکٹھا بیٹھ کے کر لو، قرآن پڑھ کے کر لو، کھلا کے کرو، پلا کے کرو، پہنا کے کرو، غریب کی مدد کر کے کرو، دواخانوں میں دوا بانٹ کے کرو، ہر جائز طریقے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی ماں کے لیے کیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ایصال ثواب اسلام میں کس طرح ہوا کرتا تھا۔ ماں کا انتقال ہوا، کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا کنواں کھدا دو۔ کنواں کھدوا دیا گیا۔ اب آپ محسوس کریں، یہ بات مدینہ شریف کی ہے، کنواں کھدوایا گیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کنویں کے لیے ہی کیوں کہا؟ قرآن پڑھنے کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، بہت ساری نیکیاں، ہزاروں نیکیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو پانی کی ضرورت بھی تھی، پانی کی ضرورت بھی تھی، اور یہ بندہ اپنے ماں کے ایصال ثواب کے لیے، چونکہ انسانوں کی ضرورت بھی ہے، کنواں کھدا دے گا، لوگوں کو اس پانی سے نفع ہوگا، لوگوں کے دل اس سے خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اس کے ماں کے نام کرے گا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ایصال ثواب کیا جائے، ضرور کیا جائے، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ اگر آج کسی اور چیز کی ضرورت ہے، آپ ہی دیکھو یار بھائی، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو آپ پانی پہ پانی دیتے رہو، اور کسی کو پانی کی ضرورت ہے، اس میں آپ کھانا ہی کھانا پیش کرتے رہو۔ آپ ہی تو دیکھو کہ معاشرے میں ایصال ثواب کے ایک طریقے تو نہیں ہے نا، دو طریقے تو نہیں نا، بے شمار طریقے ہیں۔ ان میں سے وہ طریقہ اپناؤ جو لوگوں کی ضرورت ہو۔ جب لوگوں کی ضرورت کے مطابق وہ طریقہ اپناؤ گے تو بے شمار نیکیاں ملیں گی، بے شمار نیکیاں ملیں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو، آپ یا ہم میں سے کوئی شخص اپنے گلی میں کپڑا بانٹ دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نیکی نہیں، یہ بھی نیکی ہے، مگر یہی کپڑا اگر مستحق لوگوں کو دے دیا جائے تو یہاں بھی نیکی ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے ہے ہی نہیں کہ آپ نے ان لوگوں میں بانٹا تو نیکی نہیں، نیکی ملے گی۔ مگر اگر ان لوگوں کو جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، جو خرید ہی نہیں سکتے، ان کو اگر دے دیا جائے تو ان کو دل میں جو خوشی ہوگی اس سے نا، وہ ان کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں جو نیکی آپ کو حاصل ہوگی نا، یہاں وہ نیکی حاصل نہیں ہو سکتی۔
تو ضرورت کا خیال رکھیں کہ آج ہماری قوم کو حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو پیسے آپ خرچ کرتے ہیں ان ضرورتوں میں نیکی کے نام سے خرچ کیجئے نا، اصالہ ثواب کے نام سے خرچ کیجئے نا۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کریں، ایک دو کمیاں ہو تو دور کر دیں، درجنوں کمیاں ہمارے بیچ پائی جاتی ہیں اور سدھار کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ایک آخری بات، فاتحہ کرنے کہیں بھی جاؤ، لوبان اتنا سلگا دیں کہ دم گھٹنے لگ جائے۔ پتہ نہیں لوبان کیا چیز ہے، لوبان سلگایا کیوں جاتا ہے، لوبان کے پیچھے کیا مقصد ہے، شریعت میں اس کی تعلیم کی کیا وجہ ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ جہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہو وہاں خوشبو ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ تاکہ لوگوں کو وحشت، گھبراہٹ نہ ہو۔ بھئی کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، پسینے کی بو آئے گی کسی اور چیز کی، تو خوشبو ہوگی تو کم سے کم وحشت نہیں ہوگی۔ بس اتنی بات۔ تو اب خوشبو عطر سے بھی آپ کر سکتے ہیں، خوشبو اگربتی سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بھی درجنوں طریقے موجود ہیں کہ آپ وہاں پہ خوشبو، لیکن نہیں کریں گے تو وہی لوبان اور ایسا ڈالیں گے کہ تاکہ پڑھنے میں بھی دقت ہو جائے۔ اب شاید یہ سمجھ کے رکھیں کہ لوبان ہی کرنا پڑتا ہے، ایسی تعلیم نہیں۔ یہی غلطیاں جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سنیوں پر لوگ ہنستے ہیں اسی لیے ہنستے ہیں کہ اپنے آپ کی، اپنی حقیقت کی جانچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں خوشبو ہو۔ تو اب اگر آپ گلاب پھیلا دیں تو بھی خوشبو ہوگی، عطر لگا دیں تو بھی خوشبو ہوگی، اگر بتی جلا دیں تو بھی خوشبو ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوبان سے خوشبو نہیں ہوتی، ہوتی ہے، مگر آپ غور تو کریں کہ جب کئی چیزیں موجود ہیں تو عین پڑھائی کے وقت جہاں لوگوں کے سانس گھٹنے لگ جائے، لوگ گھبرا جائیں، کمرے میں انتہائی وحشت ہو جائے، دھواں سے بھر دینا اور لائن سے آ کر کے 2 چٹکی ڈال دینا، پھر لا کے ڈال دینا، پھر لا کے، بھائی وہ کہا کہ ان کو ڈالو، یہ کیا ہے؟ یہ رسم بنا لیا آپ نے۔ شریعت نے صرف کہا تھا کہ خوشبو ہونی چاہیے اور آپ نے اس خوشبو کو نہ جانے کیا سے کیا بنا دیا، اسی لیے غیر آپ پر ہنستے ہیں۔ تو اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کریں اور جو اچھے کام ہیں اس پہ آپ قائم بھی رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے بدلے دنیا اور آخرت میں حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔